پاکستان میں ایسی کئی شخصیات ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات، افراتفری اور دہشت گردی کے ماحول میں بھی ایسے ہیرے موجود ہیں جو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہر پاکستانی کی اپنی مٹی سے محبت ہے۔ دنیا میں کئی لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، گویا لوگوں کی مشکل زندگی کو آسان بنا رہے ہیں، اور ایسے ہی افراد پاکستان کا فخر ہیں۔ انہی میں ایک نام عمار جعفری کا بھی ہے۔ عمار جعفری نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جس گھر کی روایات میں انسانیت کی فلاح و بہبود شامل تھی۔ عمار جعفری کے والد مرحوم یاسر جعفری قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر انہوں نے 1947 میں ایک NGO پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلم نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جس سے شہریوں کو بہتر شہری بنانے اور اس مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا شامل تھا۔ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن نے بہترین انداز میں فلاح و بہبود کا کام بھی کیا۔ عمار جعفری کی والدہ ان چند اسکاؤٹس گرلز میں سے تھیں جنہیں پاکستان کی پہلی اسکاؤٹس گرل ہونے کا خطاب حاصل ہے۔ عمار جعفری کی اہلیہ زریں عمار سینٹر فار ویمن انٹرنشپ کی چیئرپرسن ہیں۔ زریں عمار کا خواب خواتین کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا اور ICTs کے ذریعے جدید فنی علوم سے روشناس کرانا ہے۔ زریں عمار اپنے خواب کی تعبیر کے لیے کوشاں ہیں۔ عمار جعفری پاکستان سیکیورٹی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ عمار جعفری FIA میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تمام وقت انسانیت کی فلاح کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ عمار جعفری 2010 میں ایڈیشنل DG FIA کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بسر کرنے کا فیصلہ کیا، اور خاص کر ایسے لوگ جو پسماندہ علاقوں میں رہ کر ان سہولتوں سے محروم ہیں جس سے دنیا کی کئی اقوام مستفید ہو رہی ہیں۔ عمار جعفری جو پاکستان کے بیشتر علاقوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ عمار جعفری نے اپنے کام کا آغاز ولیج کے نام سے ایک پروجیکٹ سے کیا۔ عمار جعفری کی زندگی کا مقصد پسماندہ علاقوں میں جدید تکنیک کی مدد سے، جسے ICT انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں، کے ذریعے زندگی بہتر اور آسان بنانا ہے۔ ICT کا تعلق انٹرنیٹ، میڈیا اور سیلولر فون، موبائل فون سے ہے۔ اسی کی بدولت تعلیم، صحت، زراعت اور گورننس کو بہتر بنانا ہے۔ عمار جعفری نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جسے پاکستان انفارمیشن ICT فار ڈیولپمنٹ PID کہتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا ICTs کے ذریعے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر اور گورننس کے ذریعے لوگوں کی مشکل زندگی میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کی کامیابی کے بعد، یعنی پشاور، ملتان، لاہور اور کراچی کے بعد، عمار جعفری پاکستان کے ہر ضلع میں ایسی سہولیات دے کر پاکستان بنانے کے خواہش مند ہیں، اور پاکستان ہی پاکستان کے عوام کے لیے شعور و آگاہی کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ عمار جعفری کا کہنا ہے کہ پورا پاکستان میرا گھر ہے، اور میرا خواب پورے پاکستان کو پاکستان بنانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی نئی NGO نہیں بنائی، بلکہ اپنے والد محترم کی NGO پاکستان سوشل ایسوسی ایشن PSA کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ پاکستان میں کام کرنے والی آرگنائزیشنز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان کی کمیونٹی کی فلاح اور ترقی کے لیے بہتر انداز میں کام کر رہی ہیں، جو کہ ہماری طرح فنڈنگ کے اوپر انحصار نہیں کرتی، جن کا مقصد قوم کو بھکاری بنانا نہیں بلکہ قوم کو حقیقی ترقی دینا ہے۔ جب میں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں تو بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جن میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آرگنائزیشن میں کرپشن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ کام کا یہ طریقہ مینولی نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ باقی میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فلاح کے کام میں بہت سی مشکلیں ہوتی ہیں۔ جذبہ سچا اور لگن سچی ہو
तो मंजिल मिल ही जाती है। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं।